بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عزوجل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی اور زوجل سے ڈر کر کانپ اٹھے۔ سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے۔ رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے۔ دربار باری میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے۔ جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عزوجل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر حیرت سے شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے کرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا کرہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا قید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کی چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی ہے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عزوجل کی شان کی اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی۔
और आप उसके साया में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक सरगुज़श्त को कुरान मजीद ने इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है, और बेशक यूनुस पैगंबरों से है, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुर्रा डाला तो धकेले हुए में हुआ, फिर इसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था, तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता जरूर इसके पेट में रहता। जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे फिर हमने इसे मैदान पर डाल दिया, और वो बीमार था और हमने इस पर कद्दू का पेड़ उगाया, और हमने इसे लाख आदमियों की तरफ भेजा और इनमें ज्यादा तो वो ईमान ले आए, और हमने इन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल दहला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और ऐन बलाओं के तूफानों में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, तो अरहम और राहिमीन अपने बंदों की निजात का गैब से ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समुंदर में फेंक दिया तो इनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था। फिर इन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला इनकी हयात का कौन सा सहारा रह गया था। मगर इसी हालत में आपने जब आयत करीमा का वजीफा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा। मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया, फिर इन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया। इनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज्यादा आदमियों को हदायत मिली। ये भी मालूम हुआ कि तौबा इस्तगफार से अज़ाबात और बलाएं भी टल जाती हैं, जैसे शहर नैनवा के लोगों के तौबा इस्तगफार से अज़ाब इलाही टल गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।